اچھا اچھا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامتی دے. تھینک یو سر. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. تھینک یو سر, بہت مہربانی. اچھا آپ سنائیں, ابھی جو بات ہوئی ہے مصباح صاحب سے, مصباح صاحب سے بات ہوئی ہے, اس پہ وہ اپنے وہ انڈیا میں ایک بریلوی صاحب ہے نا, وہ یار میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے, یہ ہاں ایسے مناظرے نہیں ہوتے, ہوں ایسے مناظرے نہیں ہوتے. بالکل بالکل 16 شرائط رکھی ہیں, یہاں کون سی بلڈنگ تیار کرنی ہے. وہ ڈر گیا نا بیچارہ, ڈر گیا وہ بھاگنے کے چکر میں, چیلنج دے کے بھاگنے کے چکر میں وہ مفتی صاحب. ہم لوگ ہیں نا سیدھے ٹھا لگتے ہیں, سینے کے ساتھ سینہ لگاتے ہیں آ کر. صحیح. کبھی ہم نے کہا ہے 1-2 باتیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں جی, یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا, بس چلو یہ اسٹارٹ کرو. یہ کوئی مناظرہ ہے؟ گھنٹے ہو گئے, شرائط طے ہو رہی ہیں, کرنا کوئی نہیں ہے آپ دونوں نے. چلو ٹھیک ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ جنگ سے بھاگنا یہ کبائر میں سے ہے؟ کبیرہ ہے, بات ہو گئی, مان لیا کبیرہ. آپ مانتے ہیں کہ جس وقت یہ بھاگ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز, والرسول یدعوکم فی اخراکم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز دے رہے تھے کہ اے مسلمانوں واپس آ جاؤ, اسلام کی شریعت کی دفاع کرو, جس بات کی تم نے بیعت کی ہے اس سے پیٹ نہ پھیرو, دفاع کرو. قرآن اس بات میں تصریح کر رہا ہے والرسول یدعوکم فی اخراکم. اس کا کیا مطلب ہے جب یہ بھاگ رہے تھے؟ یہ پہلے الفاظ آئے, وعدہ کا تفلّہ بعد میں آئے ہیں. اس کا جو جواب نہیں شیخ صاحب, آپ ڈاج نہ کریں نا, ڈاج نہ کریں سوال کو, وعدہ کا تفلّہ آیا پہلے ڈیلیٹ ہو گیا. ڈاج نہ کریں سوال کو. یہ جو فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے یہ جو فرار ہو رہے تھے نا, کبائر کا مرتکب ہو رہے تھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے یہ آواز دے رہے تھے, ان کو پرواہ نہیں تھی. اس کو مانتے ہیں آپ نہیں مانتے؟ او بھائی فرار تو ہوئے نا, فرار نہیں ہوئے تھے, بگدڑ مچی تھی, بگدڑ مچی تھی, لوگ گئے تھے, واپس آ گئے تھے, اصل مقصد کی طرف آئیں, اپنا دعویٰ پیش کریں. آپ یہ بتائیں والرسول یدعوکم فی اخراکم, آپ کو اس آیے کریمہ پہ ایمان ہے یا آپ اس آیے کریمہ کو نہیں مانتے؟ قرآن نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ جتنی 6666 آیات ہیں, 540 رکوع ہیں, 114 صورتیں ہیں, جو ایک آیت کا منکر ہو وہ کافر ہے, کافر ہے, کافر ہے, تو کافر. پھر اس کا ذرا ترجمہ تو کرے نا, اس آیت کا ترجمہ تو کرے نا, کیوں ڈاج کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ جو فرار ہو رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی تھی نا, آواز سنے تھے ان لوگوں نے؟ نہیں بھائی, یہ اصل واقعہ کا انکار کر رہے ہیں بھائی. کہتے ہیں معافی ملی, کس بات کی معافی ملی؟ اس آیت کا ترجمہ والرسول یدعوکم فی اخراکم, یہ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ مناظرہ شروع کریں. نہیں اچھا مناظرہ کیسے شروع کریں؟ اپنا پہلے ادعا بیان ہوتا ہے نا, اس آیت کا ترجمہ پیش کریں نا. یہ پہلے مناظرے سے دوڑ رہے ہیں, آپ کا رنگ اڑ گیا ہے. اور نہیں اڑ گیا بھائی, آپ سے ایک سوال کیا ہے شیخ صاحب, یہ آپ ترجمہ کیوں پیش نہیں کر رہے؟ والرسول یدعوکم فی اخراکم کا کیا مطلب ہے؟ اور بھائی یہ جو صحابہ جب فرار ہو رہے تھے نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آواز دے رہے تھے کہ واپس آ جاؤ, پرواہ نہیں تھی, یہ فرار کر رہے تھے. قرآن شروع کرو مناظرہ, نہیں تو نہیں, اس کا جب تک اس آیت کا ترجمہ نہیں کرو گے نا, اصل واقعہ کے متعلق گفتگو ہوگی نا. میرا آپ کا یہ معاہدہ نہیں ہے کہ میں اس کا ترجمہ کروں گا کہ نہیں کروں گا. آپ میرے ساتھ جو ہے نا مناظرہ شروع کریں. نہیں, مناظرہ ادعا کے بعد ہوتا ہے نا, اب جب پتہ چلے. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم, اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ٹھیک ہے, پیغمبر پکار رہے تھے, ان کو بلا رہے تھے, اور کیا ہوا؟ پیغمبر نے بلایا, لیکن وہ اس وقت آئے, تھوڑی دیر بعد آ گیا. ولا تلوون على احد کا کیا مطلب ہے؟ بس وہی مانا ہے جو آپ کو سمجھ آ چکا ہے. آپ اور ولا تلوون على احد کا کیا مطلب ہے؟ آپ ترجمہ کرو نا. اذ تصعدون, جب پہاڑی پہ بھاگے جا رہے تھے ہیں جی, اور آپ کسی پہ توجہ نہیں دے رہے تھے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکار رہے تھے, یعنی کیا مطلب؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کی ان کو پرواہ نہیں تھی. صحیح ہے, صحیح عرض کر رہا ہوں. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو تم تصحیح کر دو شیخ صاحب.